مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیا احسانات ہے، یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بھیج کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے نمونے کے لیے اپنی ایک بہترین زندگی چھوڑی ہے، جس زندگی کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جس اسوہ کو، جس نمونہ کو اختیار کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ انسان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے اقرار کرتا ہے، اس کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو اصل نمونہ ہے وہ آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سالہ زندگی گزارا ہے مکے میں نبوت کے اعلان کے بغیر، تو ان 40 سالہ زندگی بھی ایسی ہے جو ہر انسان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے نبوت کے دلائل میں سے مختلف قسم کے دلائل اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن مجید ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ کیوں یہ دلیل کیوں ہے؟ اس لیے دلیل ہے کہ یہ کلام مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس جیسی کتاب کا پیراگراف، اس جیسی کتاب، یہ اس کتاب کا جو لٹریچر ہے وہ لٹریچر، اور اس کتاب میں جو سچائی ہے وہ سچائی، اور اس کتاب میں جو حقیقت ہے وہ حقیقت، یعنی ایک کتاب جن تمام چیزوں کے اعتبار سے جو سجی سجائی ہوتی ہے، تو ایسی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو لا کر دکھا دو، لا کر پیش کر دو، دعوے کے ساتھ پیش کر دو، کیونکہ جب کوئی دعویٰ کرے گا تو دلیل بھی دے گا۔ تو کوئی بھی دنیا میں کسی کے پاس بھی اگر ایسی کتاب ہے تو اگر ہے تو لا کر اس کو پیش کر دے۔ اچھا، کلام مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں حافظ ملیں گے۔ باقی دنیا میں ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ ہو، ایک آدھ بندہ ہو جو بائبل پورا پی گیا ہو، اسے یاد ہو سکتا ہے، میں بھی کو رامائن، کسی پنڈت کو بہت رامائن یاد ہو، پرفٹ پڑھ رہا ہو پورا رامائن کو، چاروں رگوید اور رامائن جو بھی ان کی مذہبی گرنتھ اور کتابیں اس کو اس میں پی گیا ہو، ایک آدھ، لیکن وہ ایک آدھ بھی نظر نہیں آیا آج تک ہمیں۔
شاید ہمیں پتہ نہیں کیونکہ ہم ان کے صحبت میں رہتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی، کیونکہ ناممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے، ہر غریب، ہر امیر، ہر طبقہ، ہر برادری، سمجھ رہے ہیں، ہر قسم کے لوگوں میں اس طرح کلام مجید کا حافظ بن جانا، کلام مجید کا حافظ بن جانا، یہ آپ کو کہاں ملے گا بھائی؟ یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ پولو ٹولہ مرکز میں ایک بزرگ جن کے پاؤں ہاتھ تھرا رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا ایک بار، ایک بزرگ آئے اور وہ آ کر مجھ سے کچھ مسائل پوچھ رہے تھے۔ بہرحال میں نے ان کے مسئلے کا حل بتایا، تو اس کے بعد وہ کہنے لگے میں ایک مودی کا دکان چلاتا ہوں، کرانے کا دکان چلاتا ہوں، مجھے قرآن مجید حفظ کرنے کی جو ہے بہت شوق، میں کرانے کی دکان میں بیٹھ کر میں نے مکمل قرآن جو ہے حفظ کر لیا ہے اور دور بھی اس کا میں سناتا رہتا ہوں۔ تو اس طرح کے بندے، اسی طرح ہمارے شہر کلکتہ میں چند ایسے بڑے اونچے لیول کے تاجر، حافظی، حافظ بولتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک بات گونجتی ہے نا، وہ ایک غریب گھرانے کا لڑکا، نہیں، ہمارے اس شہر کلکتہ ہی کی بات ہے، ایک بہت اونچے درجے کے تاجر، بہت بڑے کمپنی کے مالک، ان کو قرآن مجید حفظ کرنے کا شوق ہوا بڑی عمر میں، چھوٹی عمر نہیں، اور پھر انہوں نے مکمل کلام مجید کو حفظ کر لیا، آج وہ دور بھی سناتے ہیں، شاید تراویح بھی سناتے ہوئے، اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ کلام مجید کا اس طرح عام ہو جانا، ہر امیر، ہر غریب، ہر طبقے، ہر گلی اور ہر کوچے میں اس طرح حافظ مل جانا، آپ بتائیں کہ ایسی کوئی کتاب اس دنیا میں ہے؟ اگر ہے تو دعویٰ پیش کریں، ہمارے پاس دلیل، ہم نے دعویٰ جو پیش کیا ہے تو البینۃ علی المدعی، ٹھیک ہے، کہ دعویٰ کرنے والے پر ضروری ہوتا ہے دلیل پیش کرنا، تو ہم نے جو دعویٰ ٹھوکا ہے کہ ہمارے اس کلام مجید کی جیسی کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم اس کی ایک دلیل یہ دے رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ہر گلی کوچہ اور ہر طبقے میں حافظ آپ کو ملیں گے جو قرآن کو مکمل 30 پارے کو اپنے سینے پر حفظ کیے ہوئے ہیں۔ ہے کوئی کتاب اس طرح لے کر آ جاؤ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھا ہمارے نبی صلی اللہ، ایک انسان آپ کو میں کہوں کہ آپ اپنا بایوگرافی لکھیں، دنیا میں جتنے بھی انسانوں کا بایوگرافی لکھا ہوا ہے، یا میں اپنا بایوگرافی خود لکھوں یا میری بایوگرافی کوئی اور لکھے، تو اس کے اندر میری کمی کوتاہی کو وہ کیا کرے گا؟ حذف کر دے گا۔ جو میری اچھائیاں ہیں اس کا وہ تذکرہ کرے گا، جو آپ کی اچھائیاں ہیں اس کا وہ تذکرہ کرے گا، لیکن جو میرے اندر برائیاں ہیں عام طور پر اس کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ کلام مجید کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بعض مرتبہ تنبیہ فرمائی ہے، بعض مرتبہ کیا فرمائی ہے؟ تنبیہ فرمائی ہے، کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، آپ نے کام صحیح کیا مگر چونکہ اس سے بہتر کام کرنا چاہیے تھا، وہ کام آپ سے چھوٹ گیا، اور آپ نے جو کیا صحیح نیت سے کیا، اس پر بھی اللہ رب العزت نے آپ پر تنبیہ فرمائی۔ تو اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو اس کو ہم سے آپ سے چھپا لیتے، ارے چھپا لیتے نا بھائی، اس کے اندر تو میری برائی بیان ہو رہی ہے، اس پر تو میری ڈانٹ اس پہ پلایا جا رہا ہے، لیکن ان آیتوں کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نہیں چھپایا، اس میں میری ڈانٹ ہے، اس کا تذکرہ کر دیا۔ 3-4 جگہوں میں اس طرح کلام مجید ہے۔ سورہ عبس پڑھتے ہیں آپ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ سورہ عبس کے شروع کی 3-4 آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہلکی سی تنبیہ فرمائی، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ سب کے رب ہے، وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب ہے۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ، بڑے بڑے سرداران کے پاس دین کی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے کہ اگر یہ کفار مکہ یا اگر یہ بڑے قسم کے لوگ اگر دینی دعوت پہ اگر یہ لوگ اسلام میں آ جائے تو ان کے ماتحتی میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، آٹومیٹک اسلام میں آ جائیں گے، یہ بھی جہنم سے بچیں گے، وہ بھی جہنم سے بچیں گے۔ یہ آپ کی اچھی نیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ تو نابینا ہے، ان کو تو نظر نہیں آ رہا ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مشغول ہیں، کس اہم کام میں مشغول ہے، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ سے آ کر کچھ باتیں پوچھنے لگے، نبی جی آپ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کچھ مسائل بتائیے، بہرحال جیسے ایک ضرورت ہوتی ہے، پوچھنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں مشغول تھے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دیا، چونکہ نابینا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام میری بات کو نہیں سن رہے، تو آپ کو جو ہے ایسے ایسے ٹھوک رہے ہیں، اور آپ ایک اہم کام میں مشغول ہے، وعظ و نصیحت میں، ان کافروں کو وعظ و نصیحت میں مشغول ہے، تو آپ کو ہلا رہے ہوں گے، ٹھوک رہے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کوئی اچھے کوئی اہم کام میں مشغول ہوتا ہے اور ایک آدمی آ کر ان کو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوئی۔ آپ نے جیسے جس سے ناگواری ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، آدمی پیشانی چڑھا لیتا ہے نا، پیشانی چڑھا لیتا ہے اور تھوڑا سا اس سے روگردانی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اتنی بھی اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا عبسا، پیشانی چڑھا لیا میرے پیارے نبی نے، وتولا، روگردانی کر لیا، ان جاءہ الاعمى، کتنے پیار بھرے لفظ لیتے میں تنبیہ ہے، پیشانی چڑھا لیا، روگردانی کر لیا، تھوڑا سا اس سے منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمى، کہ ایک اندھا ان کے پاس آیا، ایک اندھا جو ایمان لایا ہے، جو طالب ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور ان مطلب پرستوں کو، ان کافروں کو جو آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ ان کو سنا رہے ہیں، اور جو آپ کی بات سننے کے لیے بار بار آپ سے مطالبہ کر رہا، آپ ان کو نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ، حالانکہ نبی علیہ السلام کی نیت کیا تھی کہ یہ تو اپنے ہیں، ان کو ابھی نہیں کل بتا دیں گے، اور یہ چھوٹ جائیں گے تو پھر یہ ملیں گے نہیں، یہ نئے لوگ ہیں، یہ مقصد تھا۔ تو آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر اتنی بھی آپ کو پسند نہیں آئی، اللہ رب العزت نے تنبیہ اتار دی، عبسا وتولا ان جاءہ الاعمى، کہ ایک اندھا ان کے پاس آیا، ایک نابینا ان کے پاس آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ اگر اس اندھے کو نصیحت کرتے تو آپ کی بات سے ان کو نفع ہو جاتا، او یذکر، یا تو فوراً نفع ہوتا یا بعد میں نفع ہوتا، ٹھیک ہے۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، اور جو آپ سے جو آپ کے تعلق سے بنداس برت رہا تھا، جو آپ کی بات سن نہیں رہا تھا، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے، چونکہ یہ تو ایمان لا چکے ہیں، یہ تو جہنم سے بچ گئے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، وہ تو جہنم میں جائیں گے، اسی لیے آپ اس پر تھے۔ لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ ایک ایمان والا جب نبی کے پاس آ جائے تو نبی کو سب سے زیادہ توجہ کس پر دینی چاہیے، ایمان والے پر دینی چاہیے، غیر ایمان والے کو بعد میں۔ نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ پہلے ان پر توجہ دے، بعد میں ان پر توجہ دے، کی کوئی یہ گھر کے آدمی ہے، جیسے کہ میرا اور آپ کا طریقہ کار رہتا ہے۔ اتنی بات بھی پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری، جب اس آیت کی تلاوت فرمائی، پورے مدینے میں ہڑبوم مچ گیا۔ ایک اندھے، ایک نابینا صحابی کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈانٹ اتر گیا، حالانکہ بہت اونچے درجے کے صحابی نہیں ہیں، ہمارے نبی پر ڈانٹ اتر گیا۔ تو ان آیات کو بھی میرے نبی نے ہم سے نہیں چھپایا۔ تو یہ قرآن کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کر استقبال بعض مرتبہ کیا کرتے تھے، آئیے آپ کا استقبال ہے، وہ صاحب جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹ پلائی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے پیار بھرے کچھ بات سنائی۔ آئی بس۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہ کلام مجید، اور اس کلام مجید میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کیا ایمان والوں کو۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، اسی بات کی ضرورت ہے۔ ہم ایمان تو قبول کر لیے، ہمارا مذہب تو بدل گیا، معاشرت نہیں بدلا، ہماری معاشرت اسی ڈگر پر ہے جو پہلے تھا۔ آج اس کی ضرورت پڑ رہی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے نمونے آپ نے چھوڑے تھے اس کا ایک ایک کر کے تذکرہ کیا جائے، ایک ایک کر کے اس کے تعلق سے بولا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسا تھا، آپ کی راتیں کیسی تھی، آپ کی مہمان نوازی کیسی تھی، آپ کے چھوٹوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، بڑوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے تھے، والدین کے تعلق سے آپ کی زندگی کیسی تھی، اپنے بچوں کے تعلق سے آپ کی زندگی کیسی تھی، اپنے بیویوں کے ساتھ آپ کیسی زندگی گزارا کرتے تھے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کے دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، آپ کی اجتماعی کیا زندگی تھی، انفرادی کیا زندگی تھا، اور آپ کی کمائی کیا تھا، آپ کی آمدنی کیا تھی، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، آپ جو ہے اپنے قضائے حاجت کیسے پورے کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ و نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کامل نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ پر امیدیں رکھتا ہے، اس شخص کے لیے جو آخرت پر امیدیں رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے تو نمونہ فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات تو ڈکی چھپی نہیں ہے، یہ بات تو ڈکی چھپی نہیں ہے۔ دو لوگ آپ کے پاس آ گئے، ایک بڑا آدمی، ایک اس سے چھوٹے درجے کا آدمی، آپ کس کی بات پر توجہ زیادہ دیں گے؟ بولیے نا، جو بڑے لوگوں کی بات کو توجہ دیں گے۔ میں نے اگر آپ آ کر اقرار کر دیا، مجھ سے ایک بڑے عالم دین آئے آپ کے پاس، اور میں خود ان کو بڑا مان رہا ہوں، بھائی یہ مجھ سے بڑے ہیں، میرے استاد ہیں، میرے فلاں ہیں، شیخ ہیں، ٹھیک ہے، میں جو مسئلہ بتاؤں مجھ سے مت پوچھو، ان سے پوچھو، یہ بولیں گے تو یہ میرے لیے بھی دلیل ہے، آپ کے لیے بھی دلیل ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کس کی بات مانیں گے جبکہ میں اعتراف کر لوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو مجھ سے بڑے آئے آپ ان کی بات مانیں گے زیادہ، سیکنڈ درجے میں آپ میری بات مانیں گے، یہی ہے نا۔ تو اب انسان، میں کسی دوسرے کی زندگی کو کیوں اختیار کروں؟ آپ انسان ہے نا، اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کے قدموں میں فرشتوں کو جھکایا ہے، جھکا کر فرشتوں سے آپ سے سجدہ کروا کر آپ کو بہت بڑا بنایا ہے، اتنا بڑا بنایا ہے کہ اتنا بڑا بنایا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ ہم کسی کی اتباع نہیں کریں، ہم اتباع کریں تو ہم اس کی اتباع کریں جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں ہم ان کی اتباع کریں گے، باقی اور کسی کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آج بھی دنیا میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ مسلمان تو کہتے ہی ہے، غیر بھی کہتا ہے، گوگل بھی کہتا ہے۔ ارے آپ ٹائپ کر کے دیکھ لیں، سرچ کر کے دیکھ لیں، مجبور ہے کہنے پر، حالانکہ یہ دوست نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت ابو سفیان کی ہو گئی کہ حضرت ابو سفیان جب اس وقت ایمان لانے سے پہلے ہرقل کے دربار میں جب آپ موجود تھے تو ہرقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھ رہا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ آپ پر الزام لگائیں، مگر وہ مجبور تھے کہ ارد گرد جو لوگ تھے اگر جھوٹ بولیں گے تو جھٹلا دیں گے تو بادشاہ کے سامنے ان کی وقار گر جائے گی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گوگل صاحب اگر بتا دیں کہ دنیا میں نبی علیہ السلام سے بہتر انسان کوئی اور ہے، اگر یہ بتا دے تو پھر گوگل کی استعمال کرنے والے لوگ ہی گوگل پر چڑھ بیٹھے، اسی کے خلاف کمنٹ کرنے لگے، تو پھر گوگل کا جو ایک چھاپ بیٹھایا ہوا ہے کہ یہ سچی خبریں دیتا ہے، آپ کو یہ صحیح باتیں بتاتا ہے، صحیح بایوگرافی بتاتا ہے، جو ایک چھاپ چھوڑا ہوا ہے ہمارے دلوں میں، اس کی چھاپ کیا ہو جائے گی؟ اس کی چھاپ اتر جائے گی۔ تو یہ مجبور ہے اس بات پر کہنے کے لیے کہ اس دنیا کے سب سے بہتر انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا، جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جو ہیں ہمارے نبی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ہم جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے شان میں گستاخی ہم پسند نہیں کرتے، اور ساری دنیا مل کر یہ کہتی ہے کہ تم جس رسول پر ایمان لائے، تم جس رسول کا کلمہ پڑھے، وہ رسول، وہ انسان اس دنیا کا سب سے بہتر فرد بشر ہے، سب سے بہتر انسان ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو نمونہ بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ کسی کو نمونہ بنانے کا مطلب اس کی غلامی اختیار کرنا ہے؟ کیا ہمیں پسند ہے کہ آپ کسی انگریز کی غلامی اختیار کریں؟ اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے،
ہم کسی یہودی کی غلامی اختیار کریں، کسی ہندو کی غلامی اختیار کریں یا کسی مفاد پرست کی غلامی کو اختیار کریں، نہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت اونچا بنایا ہے۔ ہم اس دنیا میں غلامی کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرنے کے لیے آئے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے، اور اللہ کی عبادت نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ تو اسی لیے یہ ضروری بن رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ کاملہ ہے، جس کو اللہ نے اپنے کلام مجید میں تفصیل سے ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام نے اپنے احادیث میں جس کو تفصیل سے ذکر فرمایا، اس کو کھولا جائے، اس کے تعلق سے بتایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ بھائی ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے آئیڈیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب آپ کے علاوہ کسی اور کی زندگی کو اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔